بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹ تھنک اباؤٹ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا شام 7 بجے تک کھا لیتے ہیں. 8 یا 9 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے بیدار ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے. پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آ جائیں. آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے. پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ، دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے. اللہ کے احکام کسی کے لیے نہیں بدلتے. اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا. جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. عیسائی ورکر تھامسن میٹ کاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر، مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا. اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہوں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے. کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر. کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟ اور کتنے کلرک کوئی اس پر فخر بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں. کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا. کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی. اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجتے ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کے